نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی شعوری دریافت کے رہنما اصول اس سیریز کے ضمن میں جو اس سیریز کا پہلا حصہ ہے قرآن اور معرفت، اس کا دوسرا حصہ آج ہم بیان کریں گے۔ دوسری آیت، پہلی آیت ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس آیت میں تصور معرفت بیان ہوا ہے۔ دوسری آیت جس میں تصور معرفت بیان ہوا ہے وہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے، 31ویں سورت کی 27ویں آیت۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تمام جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے کلمات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ یہ معرفت کے وہ دروازے ہیں، یعنی یہ وہ مواد معرفت ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح آپ تحقیق کرتے ہیں نا کسی موضوع کے لیے اور مواد جانتے ہیں، تو اگر کوئی معرفت کا دروازہ خود پہ کھولنا چاہتا ہے تو معرفت کا یہ مواد ہے جو اللہ نے رکھ دیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کلمات کی جستجو کرو۔ ہر کلمہ تمہارے لیے معرفت کا ایک باب کھولے گا، اور یہ عقل و شعور کے ساتھ یہ معرفت وابستہ ہے۔ اس معرفت کا کسی روحانی میڈیٹیشن اور مراقبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری ذہنی روش اور عقلی شعوری جستجو اور شعوری ورزش ہے یہ ساری کی ساری۔ اور اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں نا پچھلی آیت، جو پہلی آیت ہم نے بیان کی جس میں کہا تھا سیریکم آیاتہ فی الآفاق و فی الانفس، تو یہاں پر وہ اس کی فی الآفاق کی عملی تفسیر آ رہی ہے، یعنی جو وہاں پر بیان ہوا کہ فی الآفاق، ہم دنیا میں پوری کائنات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اس کئی نشانیوں میں سے پھر ایک گوشہ اللہ نے بتا دیا کہ میں آسانی کر دوں اپنے بندوں کے لیے، اور بیان کیا کہ یہاں فی الآفاق کو اور کھول دیتے ہیں اور لامحدود معرفت کی ایک جہت بیان کر دی، یعنی کئی جہتوں میں ایک جہت ہے لیکن ہے یہ بھی لامحدود۔ اور یہ خود قرآن نے تمثیلی انداز بیان کیا، چونکہ قرآن تمثیلی انداز تعداد کے حوالے سے تب اپناتا ہے جب اس کی حد و حساب سے باہر کی چیز ہو، تو پھر ایک تمثیل سے سمجھا دی جاتی ہے۔ تو یہاں تمثیلی انداز میں معرفت الہی کا ایک پہلو بیان کیا۔ آگے سنیے پھر اسی بیان میں دو چیزوں کا اظہار قرآن کا مقصود ہے۔ اول یہ کہ معرفت کی وسعت کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ بھی اس کو ایک تمثیل سے بیان کر رہا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو معرفت کا ایک ذرہ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو معرفت کے سمندر رکھتے ہوں، یعنی یہ دونوں امکانات پائے گئے نا۔ اللہ نے کہا کہ میرے تو اتنے کلمات ہیں کہ اگر تمام زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کے سیاہی بن جائیں، اور پھر اگلی بعض آیات میں ہے اور زیادہ اور سمندر بھی شامل ہو جائیں تو اور ان سے لکھا جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو گویا جو صاحبان معرفت اس سفر پہ چلتے ہیں، جو عقل و شعور کے ذریعے پھر اس کو قلب و باطن کا رستہ کھولتے ہیں۔ عقل و شعور کے بغیر ذہن میں رکھیے قلب و باطن کا معرفت کا رستہ نہیں کھلتا، وہ ایک ڈھونگ ہوتا ہے جو لوگ رچاتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل و شعور کے ذریعے جو اللہ کی معرفت کے رستے پہ چلتا ہے اس کے لیے پھر لامحدود ہے، ایک ذرہ کا معرفت بھی ہو سکتی ہے اور پھر سمندروں جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ معرفت کے پہلو، انداز، زاویے اور جہتیں بہت ساری ہیں، اور یہ آیت ایک جہت اور پھر اس ایک جہت کا لامحدود ہونا بیان کر رہی ہے کہ یہ اپنا وہ لامحدود ہے اگر تم اس سفر پہ چلتے ہو۔ اسی کے حوالے سے ابن کثیر نے ان کلمات کو، علامہ ابن کثیر نے بالکل ان کو معرفت کے دروازے سمجھا، اور علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ان کلمات کو عجائبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ وہ عجائبات ہیں جو اللہ نے محجوب رکھے ہیں، اور عجائبات چیز ہی وہ ہے جو عقل کو اپیل کرتی ہے اور عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اور معرفت کا دروازہ مقدمہ ہی ہمارا یہ ہے کہ عقل سے شروع ہوتا ہے، عقل سے کھلتا ہے، عقلی ذہنی ریاضت سے کھلتا ہے۔ شعوری دریافت خدا کی ہے ہی یہی کہ آپ خدا کے کلمات، خدا کی صفات اور خدا کے نظائر جو آپ کے اندر موجود ہیں اور خارج میں موجود ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے خدا تک پہنچ جائیں، ان کو دیکھیں اور ان سے خدا تک پہنچ جائیں۔ یہی بڑی آسانی سے یہ والی مثال شیخ ابن عربی نے کتاب معرفت میں دی ہے، معرفت کے حوالے سے۔ معرفت کہتے ہیں پہچان ہے۔ کیسے پہچان ہے؟ یا ذات سے پہچان ہے یا صفات سے پہچان ہے۔ جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے دیکھ کے کہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر دوسری مثال بڑی عجیب اور خوبصورت دی ہے، کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں کسی کی، تو ایک بیٹی کوئی کام کرتی ہے، سالن بناتی ہے، انہوں نے کہا کھانا بناتی ہے، تو ماں کھانا چکھ کے بتا دیتی ہے کہ یہ کس بیٹی نے بنایا ہوگا، چونکہ بیٹیاں اس کے زیر تربیت رہی ہیں۔ تو گویا وہ بیٹی کی اس صفت سے کہ اس کے اندر کھانا پکانے کی صفت کتنی مضبوط ہے، تو ذائقے کے ساتھ اس کو جوڑ کے پہنچ جائے گی کہ ہاں یہ فلاں ہے،
یوں صفات کے ذریعے ہم نے رب تک پہنچنا ہے۔ یہ خوبصورت تمثیل ہے جو شیخ ابن عربی علیہ الرحمہ نے بیان کی۔ اس کے بعد آگے اور بہت سارے جو مفسرین ہیں، مثلا مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ایک کلمہ بیان کی، فرماتے ہیں کلمات سے مراد تخلیقی کام ہے۔ بہت جاندار نکتہ ہے۔ فرماتے ہیں کلمات سے مراد تخلیقی کام ہے جو اللہ انجام دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے۔ آپ دیکھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اتنی صفات میں سے علم کے ساتھ اللہ نے صفت خلاقیت کو بیان کیا کہ وہ انوویٹو رب ہے، ہر نیا کام کرنے والا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم بھی نئے کام کرو۔ تو گویا کلمات سے مراد یہاں مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ تخلیقی کام ہے جو اللہ انجام دیتا ہے۔ تو تخلیقی کام صاحب کام جو صانع ہے اور صاحب تخلیق ہے، اس کی معرفت کا باعث ہے۔ ظاہر ہے آپ کوئی شے کسی نے بنائی ہے، مثلا یہ جس پریس نے چھاپا ہے، اس پریس کے لیول اور اس کی معیار اور اس کے کام کرنے والے کا جس نے پریس کو بنایا اور آپریٹ کیا ہے، آپ اس کتاب کے چھاپے سے اور اس کتاب کے معیار سے اندازہ لگا کے بتا سکتے ہیں۔ تو گویا یوں آپ افعال کے ذریعے اور تخلیقی افعال کے ذریعے رب کی معرفت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ شعوری دریافت کا، خدا کی دریافت کا دروازہ ہے۔ اسی میں توحید کا درس بھی ہے کہ جس خدا کا مقام یہ ہے کہ وہ سمندر اور درخت اس کے کلمات شمار نہیں کر سکتے، تم عاجز بندوں لکڑی اور پتھروں کو اس کے مد مقابل لاتے ہو۔ یعنی ہمیں بادی النظر میں جہاں پر خدا کی دریافت کا جہاں پر خدا کی شعوری دریافت کی طرف راغب کیا گیا، وہیں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ انسان وہ رب تو ایسا ہے کہ جس کے کلمات درخت اور سمندر مل کے اس کے کلمات نہیں لکھ سکتے، اس کی توصیفات نہیں لکھ سکتے، اور تو اتنا ظالم ہے کہ اس عظیم رب کے مد مقابل عاجز بندوں کو یا لکڑی کو یا پتھر کو اس کے مد مقابل لے آتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ یہ پیغام بھی اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے کچھ لوگوں نے تفسیری اقوال میں کہ پرانے زمانے کی نسبت، اس کا ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کا بیان کیا، فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی نسبت جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں ہم اس آیت کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کے کلمات آپ نے بیان کرنے ہیں، دریافت کرنے ہیں۔ کلمات کی ایک تعبیر آ گئی تخلیقی امور، ایک تعبیر آ گئی عجائبات۔ تو اب جو سائنسی دور ہے، جو اس وقت ہمارے پاس سائنسی لیٹسٹ انفارمیشن ہے کائنات سے متعلق، ظاہر ہے آج سے 50 سال 100 سال 2 صدیاں پہلے نہیں تھی، تو گویا معرفت خدا کا شعوری سفر جتنا مضبوطی کے ساتھ آج کا انسان طے کر سکتا ہے، اتنا مضبوطی سے ساتھ آج سے 300-400 سال پہلے کا انسان طے نہیں کر سکتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام ٹیکنالوجیز، تمام جدید نظریات، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے یہ کائنات کی رنگا رنگی، ہواؤں میں جہازوں کو اڑنا، موبائل، سگنل، یہ سب کچھ ہم دیکھتے اور یوز کرتے ہیں، ان میں غور کر کے اس کی طرف جانا ہے کہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ اتنا ڈسپلن کے ساتھ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بس ان چیزوں پر غور اور ان جدید تخلیقات پر غور آپ پر اللہ کی معرفت کے دروازے کھولے گا۔ تو لہٰذا یہ بات درست ہے کہ جتنی معرفت خدا کے لیے آج مواد موجود ہے، آج سے 200 سال پہلے نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کلمات الہی کے حوالے سے کچھ علماء نے کلمات الہی کا ذکر ہے یہاں پر، اللہ کی کلمات، ان سے مراد اسماء الحسنہ بھی لی ہیں۔ بالکل درست، اسماء الحسنہ اللہ کی ایک کسی صفت کو لے لیں، اس صفت پر غور کریں تو آپ جناب اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ کسی دوسری کو لے لیں، تیسرے صفاتی ناموں میں سے چوتھا لے لیں صفاتی نام، سارے اچھے نام ہیں قرآن کہتا ہے۔ ہر نام اللہ کی شعوری دریافت کی طرف آپ کی رہنمائی اور پیش قدمی کرے گا۔ اس کے بعد مظہری میں، تفسیر مظہری میں دیکھ لیجئے، ابن جریر بیان کرتے ہیں، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ابن جریر کی روایت تفسیر مظہری میں نقل کی کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ یہ کلام قرآن ان قریب ختم ہو جائے گا۔ حضور کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان قریب یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ان کا خاتمے سے مراد یہ تھا کہ یہ اپنی افادیت اور اپنی مؤثریت کھو دے گا اور اپنے معارف ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے ان کو جواب دے دیا۔ کیسا شاندار شان نزول ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اے مشرکین، یہ قرآن اور اس کے کلمات اور اس کے معارف اور اس کی مؤثریت کی تمثیل یہ ہے کہ جس طرح تمام زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائے اور اس کو لکھا جائے، جیسے وہ الفاظ اور کلمات ختم نہیں ہوں گے، ویسے ہی قرآن کی مؤثریت، قرآن کے افادیت اور قرآن کے معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ ایک شاندار پہلو ہے، اور یہ شاندار پہلو غور خوض
ذہنی ریاضت اور شعوری ریاضت سے عقل کے ذریعے بطریق عقل اللہ رب العزت کی معرفت کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر ابن عباس نے تفسیر ابن عباس میں روایت کیا، امام ابن جریر طبری نے اکرمہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب یہود نے حضور سے روح سے متعلق سوال کیا تھا، یسألونک عن الروح، روح سے متعلق حضور نے فرما دیا، وہی آئی کہ یہ روح جو ہے وہ امر الہی میں سے ہے، کہ جس کے آخر میں بتا دیا کہ اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا۔ جب آیت نازل ہوئی نا تو اس آیت میں ہے کہ روح امر الہی میں سے ہے اور بے شک کیا انسان تجھے کم علم دیا گیا۔ یہود نے آخری حصے کو پکڑ لیا اور انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کے پاس تو بہت کم علم ہے، گویا کہ وہ بادی و نظر میں اعتراض قرآن پر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے ان کو جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کم علم ہے، جبکہ اللہ کا علم اور اس قرآن کے معارف کا عالم اور اس کی مؤثریت کا اور اس کے معارف کا عالم یہ ہے کہ یہ تو کبھی ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ یوں ان کا جواب دیا۔ اس پوائنٹ کو امام ابن جریر نے تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو سے منسوب تفسیر ہے اس میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام قرطبی نے ایک پہلو بیان کیا کہ کلمات سے مراد معانی کلام ہے۔ یہ سب سے شاندار پہلو ہے، یعنی اللہ کے قرآن کے کلام کے معانی ہیں، معارف ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر دور کی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ اس دور کی اپروچ عقلی اپروچ ہے، معقول اپروچ ہے، ریزننگ کی اپروچ ہے، لاجک کی اپروچ ہے۔ اس سے پہلے اور اپروچ تھی، آگے مستقبل میں واللہ کیا اپروچ ہوگی، اللہ جانے کیا اپروچ ہوگی، واللہ عالم۔ لیکن اس وقت جو اپروچ ہے وہ تعقل کی اپروچ ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ قرآن کے کلمات چونکہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے معنی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے، امام قرطبی کی تفسیر۔ تو لہٰذا ہر اپروچ جو نیا دور اللہ سامنے لائے گا، قرآن اس سے 4 قدم آگے اس اپروچ کی دفاع میں اپنے پورے کے پورے تصورات کو لے کر کھڑا ہوگا۔ اور قرآن اس دور کی عقلی اپروچ ہے، قرآن سے بڑی عقلی کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے اور اس کا اعجاز ہے۔ یعنی کوئی آج سے 400 سال پہلے تصور کر سکتا تھا کہ اتنا شدید قسم کا یہ عقلی اور سائنسی کتاب قرآن ہوگی؟ اس دور کی جو ضروریات تھی قرآن نے وہ سامنے رکھ دی۔ اب اس دور کی دیکھیے، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ توحید پر سب سے زیادہ قرآن میں دلائل عقلی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا 2 رب ہو سکتے ہیں، 2 خدا چل سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ کون ہے جو اس آسمان کو بغیر ستون کے اٹھائے ہوئے، کون ہے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو اس بارش کے سادہ پانی سے بنجر زمین کے اندر سے ایک طرح کا پانی ڈالتا ہے اور 1000 طرح کے مختلف پھول اور پھل ڈال دیتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات ہے جو مطلب محسوس طریق پہ سائنٹیفکلی پروون بات نہ ہو؟ کوئی ایسی بات ہے جو ماورائی بات ہو؟ نہیں، سب عقلی باتیں ہیں، ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہم بطور ایک معقول انسان اس کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے۔ اللہ اس یقین شدہ طے شدہ بات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ تو قرآن سے بڑی کوئی اس وقت معقول کتاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن نے چونکہ قرآن کے معارف اس کے معنی کلام کے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہ کلمات بھی ان معنی کی طرح ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور معنی ختم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہر دور کی اپروچ کو قرآن اس سے 4 قدم آگے جا کے انٹرٹین کرے گا۔ لہٰذا ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ ضابطۂ ہدایت ہے۔ یہی معانی میں سے ہے اس کے کہ ختم نبوت کے بعد اس کا یہ والا پہلو، اس کی حجت من بعد الرسل جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حجت ہوگی قیامت تک کے لیے، یہ اس صورت میں یہ محفوظ ہے۔ یہ وہ طریق ہے جس پر چل کر ہم نے قرآن مجید سے ہدایت لینی۔ یہ دوسری آیت تھی۔ اس کے بعد تیسری آیت جو ہے وہ تیسری آیت سے بس آپ چونکہ تصور سمجھ گئے، اب ہم گزرتے جائیں گے۔ تیسری آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، بہت شاندار آیت۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ انہیں بتا دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام قبول کیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو قرآن نے ایک اور تصور واضح کر دیا کہ ایک ہوتا ہے ماننا زبان سے، ایک ہوتا ہے وہ ماننا یقین آپ کا اتنا درجہ ایقان پہ پہنچ جائے کہ وہ محض زبانی قول کی حد تک نہ رہے، بلکہ آپ کا پورا وجود اس کا شاہد اور عادل ہو جائے، گواہ ہو جائے، اور آپ کا پورا وجود اس کی گواہی دے کہ ہاں، اور آپ کا دل اس کی گواہی دے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور میں نے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور باقی جو ضروریات دین ہیں۔ تو جب آپ کا ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے اس وقت اس کی وہ کیفیت بنتی ہے جس کو معرفت کہتے ہیں۔ یعنی معرفت کیا؟ یہاں قرآن نے معرفت ڈیفائن کر دیا۔ معرفت، صاحبان معرفت مسلمان، اور وہ مسلمان جو معرفت نہیں رکھتے ان کو قرآن نے مسلمان کہا۔ اور جب
یہ ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو وہ پھر درجہ معرفت میں آ جاتا ہے، اس کو قرآن مومن کہتا ہے۔ یعنی مومن اور عارف قرآن کی اصطلاح میں ہم معنی لفظ بنتے ہیں۔ یعنی ابھی ایمان ذہنی انشراح بذریعہ دریافت معارف باقی ہے۔ ابھی جو تم کہتے ہو اور جس کلام کو مانے ہو، اس کلام کے اندر جو حقائق ہیں ان میں تم نے غور و فکر شروع نہیں کیا۔ جب وہ غور و فکر شروع کرو گے تو وہ ذہن اور قلب کو منور کرے گا، ہوگا تو عقل سے، لیکن وہ عقل اتنی روشن کر دے گا کہ اس روشنی میں قلب بھی اور پورا وجود بھی روشن ہو جائے گا۔ تو یوں اس عمل کے ذریعے تم اسلام سے ایمان میں بندہ مومن بن جاؤ گے، مسلمان سے مومن بن جاؤ گے۔ اور اس آیت کے ذیل میں ابن کثیر نے ایک نقطہ بیان کیا، علامہ ابن کثیر نے، اور ایک حدیث بیان کی بہت زبردست۔ امام ابن کثیر بیان کا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ عطا فرما رہے تھے۔ ایک شخص ایسا تھا اس کو نہیں دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، انہوں نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ آپ فلاں کو عطا نہیں فرما رہے، باقیوں کو دے رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے تھے وہ مومن ہے، اور پھر دوسروں کو عطا کرنے لگ جاتے۔ انہوں نے پھر یاد دلایا دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حضور نے تینوں دفعہ یہ فرمایا وہ مومن ہے۔ جب انہوں نے اس کے بعد یاد دلایا تو پھر حضور نے اپنے اس عمل مبارک کی وضاحت فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اے سعد جو ابھی مسلمان ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں تاکہ وہ ڈگمگا نہ جائیں، وہ جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہیں، واپس نہ پلٹ جائیں تالیف قلب کے لیے۔ اور جن کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، ان کے اندر داخل ہو چکا ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو ظاہراً کچھ عطا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یعنی یہاں پر صاحبان معرفت اور عدم معرفت والے جو مسلمان ہیں ان کا رویہ بیان کیا گیا، اور بالکل ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو صاحبان معرفت مسلمان ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ان کو ظاہراً کچھ عطا ہو یا نہ ہو، چونکہ وہ ایقان کے اس درجے پہ فائز ہیں۔ اور جو صاحبان معرفت نہیں ہوتے وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ مجھے تو فلاں چیز نہیں ملی، مجھے تو ادھر نہیں بٹھایا گیا، مجھے تو یہ کام نہیں کیا گیا، اور مجھے تو یہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہم اپنے پریکٹیکل مشاہدے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جو چوتھی آیت ہے معرفت کے حوالے سے، وہ سورہ المائدہ آیت نمبر 83، 83، 84، 85 ہے۔ چوتھی آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83، 84، 85 یہ اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے اور آگے لے کر چلتی ہے معرفت کے اس مضمون کو۔ یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت بھی بنتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگلا لفظ بڑا غور طلب ہے، فرمایا مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کی اس معرفت کے ذریعے جو اس کلام کو پڑھ کے ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو گویا یہ کلام اب یہاں پر جو ہمیں نقطہ بتایا گیا قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ معرفت تو ہم بیان کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی وہ معرفت کا اولین اور سب سے مستند ذریعہ بتاؤ، تو ذہن میں رکھ لیجئے یہ کتاب قرآن یہ معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کو ذریعہ خود قرآن نے قرار دیا، اللہ نے قرار دیا، فرما دیا وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی یہ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تفیض من الدم، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں۔ کیوں بہتے ہیں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، چونکہ اس قرآن کے ذریعے معرفت ان کے دل میں اتر گئی ہے، حق کی معرفت، اور حق اللہ ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں اتر چکی ہے، اور جس کے دل میں معرفت اتر جائے اس کا خارجی اظہار یوں ہو رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ یہ پورا عمل ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو صاحبان معرفت اور عدم معرفت کا رویہ بیان کیا گیا، یعنی وہ مسلمان جو درجہ معرفت پر فائز ہیں اور وہ مسلمان جو درجہ معرفت پر فائز نہیں ہیں، ان کے رویے میں یہ فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ تو یہ اس آیت میں معرفت کے مضمون کے ساتھ ساتھ معرفت کا ذریعہ بیان کیا گیا، اور قرآن پر جب آپ غور کریں گے، چونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو سنتے ہیں، وَسَامِعُوا، سنتے ہیں اچھے طریقے سے، اور سن کے ہی آپ اس پر غور کر سکتے ہیں نا، بغیر سننے سے غور نہیں ہے، تو سننے کے بعد معرف پر غور ہے۔ تو جب آپ سننے کے بعد غور کرتے ہیں تو گویا اس کے اندر جو حقائق ہیں، جو عقلی حقائق ہیں، جو سائنٹیفک حقائق ہیں، جن پر غور و فکر کا خود قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر نہیں کہا، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتی ہو، تو غور نہیں کرتی ہو، ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، بل ہم اضل اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں جو اس قرآن پر غور نہیں کرتے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں جو اس پر غور نہیں کرتے۔
تو گویا غور قرآن پر شعوری غور، عقلی و شعوری غور، بار بار اس کے اوپر متوجہ رہنا، یہ وہ ذریعہ ہے جو آپ پر اللہ کی معرفت کا حقیقی رستہ کھولے گا۔ اس پہ ابن کثیر اور مظہری دونوں میں، تفسیر مظہری اور ابن کثیر میں ایک نقطہ آیا، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حبشہ کے نجاشی سے متعلق، جو حضرت نجاشی تھے، ان سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی۔ جنہوں نے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو پھر ان کے آنسو بہہ گئے۔ یا حبشہ سے حضور کی خدمت میں 70 افراد کا ایک گروہ آیا تھا، تو حضور نے خود کچھ آیات تلاوت فرمائی ہوں گی، ان تلاوت کو سن کے ان کی آنکھوں سے یہ آنسو بہہ گئے۔ یہ 2 روایات۔ اب اس کے اندر اب اس تناظر میں بھی اس آیت کو سمجھ لیجئے۔ وہ مسلمان نہیں تھے جو سن کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بلکہ وہ عیسائی تھے۔ تو گویا معرفت ایک بنیادی جوہر ہے جو بالقوہ موجود ہوتا ہے، تو جس کے اندر وہ جوہر موجود ہو، اس کلام میں طاقت ہے، اور اس کلام کے معارف میں طاقت ہے کہ اس کلام کے معارف جس کے اندر وہ بنیادی جوہر موجود ہوتا ہے، جیسے وہ اس کو پاتا ہے، وہ صاحبان معرفت اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کا خارجی اظہار پھر مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں اس کی صورت آنکھوں میں آنسو۔ تو گویا کلام معرفت میں یہ جو ہے نا، جن میں جوہر ہو وہ کلام معرفت میں اشارہ پا جاتے ہیں اور اس کے اثرات محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو آنسو آنا اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ معرفت کا جوہر رکھنے والے لوگ تھے۔ اب دیکھیں، یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ وہ پورے کے پورے سارے کے سارے رو پڑے، بلکہ ان میں سے کچھ رو پڑے۔ تو گویا جن میں جوہر معرفت تھا ان پر تو قرآن یوں مؤثر ہوا کہ وہ رو پڑے، اور جن میں جوہر معرفت نہیں تھا ظاہر ہے ان پر یوں مؤثر نہ ہوا۔ یعنی یہ جوہر معرفت بالقوہ ہوتا ہے، پوٹینشلی موجود ہوتا ہے، اس کو بالفعل لانا ہوتا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے۔ اور بالفعل کیسے لایا جائے گا؟ وہی سورہ العنکبوت میں ضابطہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو جتنی محنت ریاضت کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے اتنے رستے کھولتا جاؤں گا۔ اگلی 5ویں آیت سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ الزاریات کی آیت نمبر الزاریات 51 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 56 ہے، اور معروف آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر عبادت کا مفہوم بندگی کے ضمن میں ہے، یعنی ہر خیر عبادت میں داخل ہے۔ عبادت سے محض یہ نماز روزہ نہیں ہے مراد، ہر خیر کا کام عبادت میں داخل ہے۔ تو معرفت اختیاری چیز ہے۔ اس آیت میں حکم عبادت میں، اب معرفت یہ ہے نا کہ معرفت کے سفر پہ ہم خود چلتے ہیں، تو گویا اس آیت میں جو عبادت کا حکم ہے یہ ارادہ الہی ہے۔ اس سے مراد جو ارادہ ہے وہ ارادہ تکوینی نہیں بلکہ ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تشریعی، ارادہ تکوینی ہوتا تو پھر تو کوئی شخص اس عبادت کے حکم سے یکسر منہ انحراف ہی نہ کر سکتا۔ تو یہ چونکہ ارادہ تشریعی ہے اور مطلوب ہے شریعت کی طرف سے، لہٰذا ایک طور پہ اس کو یوں جہت اختیاری رکھا، حکم دے دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن آگے جو اپنی معرفت ہے، جو جنت ہے، جو اپنی عطائیں ہیں، ان کا دروازہ بند رکھا کہ جب تک سفر معرفت پہ نہیں چلو گے اور معرفت کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، اللہ رب العزت کی شخصیت اور اس کے جو اوصاف ہیں، اس کی صفات ہیں، وہ تم پر آشکار نہیں ہوں گی، اور جس پر وہ آشکار نہیں ہوں گی ظاہر ہے وہ حقیقی مومن نہیں ہوگا۔ ہم بتا چکے ہیں اس کو مسلمان کہا گیا۔ تو یہ ارادہ تشریعی کا بیان ہے۔ اس کے ذیل میں تفسیر مظہری میں آیا کہ انسان کی تخلیق ہی اللہ نے اس انداز پر کی ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی بیان کیا کہ انسان کی تخلیق اس انداز پر کی گئی ہے کہ اس میں بندگی بجا لانے کی استعداد اور صلاحیتیں رکھی گئیں۔ اب دیکھ لیجئے، عبادت کا تصور تھا اور اس سے نقطہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کے اندر بندگی بجا لانے کی استعدادیں رکھی گئی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ یہ اس استعداد کو صحیح مصرف میں لائے، یعنی صحیح طور پہ خرچ کرے، اور وہ جو بالقوہ پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے اس کو بالفعل بنا دے۔ اور کیسے بنائے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس پر تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ابھی وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو اسی پر روک دیتے ہیں۔ آخری آیت اور چھٹی آیت جو اس حوالے سے ہے وہ دیکھ لیجئے، وہ سورہ المؤمنون کی 23ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 68 اور 69 ہے۔ آیت نمبر 68 اور 69 سورہ المؤمنون کی۔ یہاں بھی معرفت کا مضمون ذریعہ معرفت کے ساتھ آیا۔ فرمایا افلا یتدبر القول، کیا انہوں نے قول پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت بآبائہم اولین،
کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا یہ بات ہے کہ ان کے پاس وہ بات ہی نہیں پہنچی جو ان کے اگلے بڑوں کو پہنچی تھی؟ اس کے بعد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے رسول کی معرفت نہیں حاصل کی اور منکر ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، یعنی یہاں پر معرفت کے مضمون کو دو حصوں سے جوڑا گیا۔ معرفت کی آغاز کروایا گیا افلا یتدبرون، تدبر کے ساتھ، قول پر، بات پر تدبر، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اور عقل و فکر کا عمل ہے تدبر، ذہنی عمل ہے، ذہنی ورزش اور ریاضت ہے، ذہن کا وظیفہ ہے تدبر۔ تو گویا معرفت کا اولین ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ معرفت کا دروازہ کھلتا ہی عقل و فکر سے ہے، غور و فکر سے ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں بتا چکے کہ معرفت کے دو طریقے ہیں، سنریکم آیاتہ، میں آیتیں دکھاؤں گا، اور اگلی آیت میں آگے بیان کر دیا فی الآفاق و فی انفس، اور آفاق اور انفس میں آفاق کا جہاں پر بیان کیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، پوری بیان کر کے آخر میں فرمایا لآیات، یہ آیتیں ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو عقل اور غور و فکر کرتی ہو، جو شعور رکھتی ہو۔ تو گویا یہاں بھی بیان کر دیا کہ معرفت کا اولین دروازہ غور و فکر ہے، اس کے بغیر نہیں ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، تعمق ہے، تفکیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بغیر معرفت کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں آگے جا کے معرفت کے اور ذرائع ضرور آتے ہیں جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو معرفت کے سفر کا آغاز کلمات الہیہ، آیات الہیہ میں غور و فکر سے نہیں کرے گا، وہ قرآن، خدا اور رسول تینوں کی معرفت سے محروم رہے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، ہمارے ہاں تصوف کے کچھ ایسے سلسلے اور ایسے لوگ وجود میں آ گئے ہیں کہ جن کا قرآن کے ساتھ، قرآن کی جو عملی پہلو ہے، جو فکری پہلو ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایک خاص قسم کے بال بڑھاتے جائیں اور آپ ایک خاص قسم کے گدی نشین بن جائیں، گندے گندے کپڑے پہن لیں، 6 مہینے نہائیں نہیں، اور آپ خاص قسم کی ریاضتیں کریں جس کا قرآن، سنت اور اس شعوری غور و فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ عام طور پہ پبلکلی ڈھونگ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا عارف ہے جی، بہت بڑا ولی اللہ۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو صرف قرآن مجید نے بیان فرما دی، اور وہ قرآن نے شرط لگا دی، کئی جگہوں پر میں آیات بیان کر چکا کہ معرفت کا اولین دروازہ غور و فکر سے کھلتا ہے، اور غور و فکر کے بعد معرفت کے دیگر دروازے ہیں۔ پھر وہ قلب و باطن آئے گا، قلب و باطن معرفت کا ذریعہ نہیں بلکہ معرفت کا محل بن جاتا ہے، چونکہ وہ روح کا مرکز ہے۔ قلب جو ہے وہ مرکز باطن ہے، اور جب عقل روشن ہوتی ہے، عقل اور شعور کے ذریعے معرفت کا بلب جلتا ہے تو اس کی روشنی پھر دل پر پڑتی ہے، اور پھر اس روشنی میں جب دل کے اندر سے رذائل اور رذائل اخلاق ختم ہوتے ہیں تو دل روشن ہوتا ہے۔ یوں پھر خیر جو ہے وہ اس کا محل، باطن کا محل دل بن جاتا ہے، اس کا مرکزہ دل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سفر عقل کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا، شعوری غور و فکر کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی لیے ہم نے اس سیریز کا جو عنوان باندھا ہے وہ عنوان بھی یہی ہے کہ خدا کی شعوری دریافت کے رہنما اصول، اور پہلا اصول خدا کی شعوری دریافت کا یہ ہے کہ عقل و فکر کو استعمال میں لایا جائے، اور اس عقل و فکر کے استعمال پر ہم نے قرآن مجید کی 6 آیات تفسیری، خود قرآن مجید کی آیات سے کیا نکات مستنبت ہوتے ہیں اس سے بھی استنباط کر لیا، اور پھر تفسیری نکات امہات الکتب سے کیا مستنبت ہوتی ہیں، اور جو تفسیری نکات بیان ہوئے ہیں وہ کیا استدلال کیے گئے ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اپنی معرفت کے دروازے کھولے۔